اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پیدا کیا۔ وہ زمین کی مختلف اقسام کی مٹی کو لے کر اسے نرم گارے میں تبدیل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو مختلف رنگوں اور ساختوں سے بنایا تاکہ انسانوں میں تناؤ پیدا ہو۔ تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں اپنی روح پھونکی اور یوں حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور اللہ کے سب سے عظیم مخلوق بن گئے۔ دوستو، ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک عظیم مقام دیا اور انہیں علم کی دولت سے نوازا۔ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا وہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے جو فرشتے نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور یہ علم فرشتوں کو نہ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت آدم کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس دراصل جنوں میں سے تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنی عبادت اور علم کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور جنت سے نکال دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ حضرت آدم اور ان کی اولاد کو گمراہ کرے گا۔ اللہ نے اسے مہلت دی، لیکن فرمایا، جو میرے بندے مخلص ہوں گے ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کے لیے منتخب کیا۔ جنت میں ہر نعمت موجود تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہونے لگی۔ اللہ نے ان کے لیے سکون کا انتظام کیا اور حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا کیا۔ اللہ نے انہیں جنت میں ساتھ رہنے کا حکم دیا اور کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور انہیں گمراہ کرنے کے
منصوبے بنانے لگا۔ اس نے جنت میں آ کر ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اللہ نے انہیں ممنوع درخت سے اس لیے روکا ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں نہ رہ سکے یا فرشتوں جیسے نہ بن سکے۔ شیطان نے قسم کھائی کہ وہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا شیطان کے دھوکہ میں آ گئے اور ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں ان کا لباس اتر گیا اور وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا اور فرمایا کہ ایک دوسرے کے دشمن بن کر زمین پر جاؤ، اور تمہیں ایک وقت تک وہیں رہنا ہے اور وہیں سے رزق حاصل کرنا ہے۔ زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن انہیں زمین پر رہنے کا حکم دیا تاکہ ان کی اولاد وہاں زندگی گزارے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرے۔ شیطان نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ اس نے انسان کے دل میں حسد، تکبر، لالچ اور نافرمانی کے جذبات ڈالنے کی قسم کھائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، اختیار اور وحی کی صورت میں ہدایت عطا کی تاکہ وہ شیطان کے وسوسوں سے بچ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی کہانی اللہ کی قدرت، آزمائش اور انسان کی اصلاح کی عظیم مثال ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ رحیم اور معاف کرنے والا ہے، لیکن شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہمیں ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔